نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لائق صد عزت و احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور، سرور سینہ، راحت قلب و جاں، تسکین عاشقاں، سرور سروراں، شاہ خوباں، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ التحیۃ والثناء کہ دربار گہربار میں ہدیۃً، تحفۃً، نذرانہ، حقیرانہ، فقیرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ارباب ذی وقار، کل چونکہ 9 نومبر اقبال ڈے تھا، یوم اقبال کی مناسبت سے آج کے اس جمعۃ المبارک میں علامہ اقبال اور عشق رسول یہ عنوان لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. اگرچہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ تعمیر نہیں کیے جاتے، بنائے نہیں جاتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تخلیق کیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف سے ایسے لوگوں کو تخلیق کیا جاتا ہے. تو جو لوگ تخلیقی ہوتے ہیں ان میں سے ایک حضرت علامہ محمد اقبال بھی ہیں. علامہ اقبال کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، بے شمار پہلو ہیں جن میں سے مسلمانوں کے لیے نمونہ اور مسلمانوں کے لیے مثالیں موجود ہیں. تو علامہ کی زندگی کے گوشوں میں سے ایک گوشہ عشق رسول بھی ہے، جو اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ان لوگوں میں سے ہیں جو بنائے نہیں جاتے، تعمیر نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اگرچہ تخلیق شدہ لوگوں میں سے ہیں اقبال، لیکن پھر بھی والدین کی تعمیر بھی اس میں کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور ہے۔ والدین کی تعمیر کا حصہ اس میں ضرور ہے، بلکہ خود اقبال نے یہ بات خود اس کا بارہا اقرار کیا ہے کہ میری تعمیر میں میرے والد کا بڑا زیادہ حصہ ہے، والدہ کا اور والد کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ اور خاص کر یہ جو پہلو عشق رسول کا پہلو ہے، اس پہلو کو ان کی شخصیت میں اجاگر کرنا اور اس کو ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا، اس پہلو کے اعتبار سے ان کے والد کا اس میں بڑا زیادہ کردار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بچپن ہی سے جب تعمیر کرنے لگے، بلکہ اس بات کا بھی انہوں نے اقرار کیا، کہتے ہیں کہ نام تو از پتر آموختم، یا رسول اللہ آپ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے وہ میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے، میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے آپ کا نام نامی اس میں گرامی۔ اب ہر بات پہ ان کے والد بچپن میں ہی یہ فکر پیدا کرنے لگے علامہ میں کہ دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کے سامنے رسوا کر دو۔ ہر بات پر دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی نہ ہو جائے۔ پھونک پھونک کے قدم رکھنا، سوچ سوچ کے چلنا بات پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو باپ نے بار بار یہ بات بچپن سے ہی ان کے اندر پختہ کر دی، راسخ کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قیامت کے دن رسول اللہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو کہتے ہیں یہ تحریک میرے والد نے میرے اندر پیدا کی ہے۔ اور ایک دفعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں اسکول میں تھا، 9 عمری کی لاؤبالی کے دن تھے، تو میں اسکول سے واپس آیا اور ہمارے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، فقیر، اور میرے والد گھر میں موجود تھے۔ اب صرف میری تربیت وہ کرنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اب میں اس کے ساتھ الجھنے لگا، میں نے اسے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا کہ معاف کیجئے آپ جائیے، لیکن وہ فقیر تو جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لاؤبالی میں اب کیا ہوا، مجھے غصہ آیا، سکول سے واپس آیا تھا، ابھی رستے سکول سے سیدھا واپس آیا اور آگے وہ فقیر کھڑا ہوا دیکھا، میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، میں نے اس کے اسی قاصے پہ، وہ جو کشکول اس کے ہاتھ میں تھا، اس کشکول پہ ماری، وہ کشکول ٹوٹ گیا اور اس سے سارا دن کے جو اس نے سکے ریزگاری جمع کی تھی وہ اس کے نیچے گر گئے۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میرے والد اندر سے باہر تشریف لائے، اور اب آپ اس کے وہ سکے اکٹھے کرنے لگے، اکٹھے کیے اور اس کو جو بھی کوئی خیرات دینی تھی دی، اور دے کر اس سے معذرت کی، معافی کی اور اس کو رخصت کر دیا۔ اب مجھے بازو سے پکڑا اور اندر لے گئے، اور میں نے ساری زندگی اپنے باپ کو اس قدر زار و قطار روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اب کہ جب میرے اس عمل پر وہ جتنا روئے ہیں، میری اس بات پر جس قدر وہ روئے ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی انہیں روتے ہوئے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ روئے اور کہنے لگے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے ایک بچہ تیرے حوالے کیا تھا، تیرے سپرد کیا تھا، اور تو نے اسے اس طرح کا بنایا ہے، اس طرح اس کی تربیت کی ہے، اس طرح اس کی تعمیر اور تخلیق کی ہے، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ تم تو مجھے رسوا کر دو گے۔ دیکھنا کہیں مجھے رسوا نہ کرنا، تو جو تمہارا آج عمل ہے، اس عمل نے مجھے قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے شرمندہ کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اب کیا ہوا، اب وہ اس بات پہ رونے لگے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اولاد کی تربیت نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی اولاد کو
کسی کمزور کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس کو اجازت نہ دیں، بچپن سے ہی اس کو روکیں، بچپن سے ہی اس کو ٹوکیں، اور اس کے اندر اس مواخذے اور اس احتساب کی فکر کو پیدا کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، تیرے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے، اور دیکھنا خدا کا نام ہے کہیں مجھے اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا، مجھے سید العالمین کے سامنے شرمندہ و نادم نہ کرنا۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے یہ فکر میرے اندر پیدا کر دی، اور یہ فکر جب اقبال میں پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، پھر ساری زندگی، دیکھیے ہر انسان کی زندگی ایک دائرے کے گرد گھومتی ہے، ایک سرکل کے اندر رہتی ہے۔ تو اقبال کی زندگی کا اگر ہم سرکل دیکھیں کہ جس کے گرد وہ گھوم رہی ہے، تو وہ سراسر عشق رسول ہے، سراسر عشق رسول ہے۔ اس دائرے کے گرد علامہ اقبال کی ساری زندگی گھوم رہی ہے، اس کے اندر ہے وہ ساری زندگی۔ اب یہ جو فکر مواخذہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احساس ندامت، اس احساس کا ان کے دل میں جاگزیں ہونا اور اس کا پختہ ہو جانا، اور ان کے لاشعور میں بٹھا دیا ان کے والد نے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ اب کیا ہے، اس فکر کو علامہ نے ساری زندگی دامن گیر رکھا، اس فکر پر ساری زندگی گزاری ہے، ہر عمل سے یہ سوچا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اور ایک ربائی میں اس بات کا اظہار بھی کیا علامہ نے، تو کہتے ہیں غنی از ہر دو عالم، غنی روز محشر عذر ہائے من پذیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہتے ہیں کہ تو ہر چیز سے غنی ہے، بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت اور پرواہ نہیں ہے، تو غنی ہے، تو کسی چیز کی تجھے پرواہ اور حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور من فقیر، اور میں تو تیرا محتاج ہوں، میں تو ہر حال میں تیرا محتاج ہوں، مجھے ہر حال میں تیری ضرورت اور تیری احتیاجی ہے۔ تو اپنی اولادوں میں اس فکر کو پیدا کریں کہ اللہ کو تو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اگر تم اچھے نہ بھی بنو گے تو تم اچھے نہ بنو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم اچھے بن جاؤ کیونکہ تمہیں ہر وقت اللہ کی پرواہ ہے، تجھے ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، غنی ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تو ہر حال میں تیرا محتاج ہوں، مجھے ہر لمحے تیری ضرورت ہے، ہر لمحے تیری ضرورت ہے۔ اور اب اگر کیا ہو کہ روز محشر عذر ہائے من پذیر، جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن چونکہ میری زندگی ان تقاضوں کے مطابق نہ ہوگی جو کہ تو چاہتا ہے، تیری مرضی کے مطابق کوششوں کے باوجود بھی گزر نہیں سکی ہے، تو جب گزر نہ سکے گی، میری زندگی ان تقاضوں پہ پورا نہ اترے گی جو تو چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، اگر میں معذرت کروں گا تو پھر اپنے فضل سے میری معذرت کو قبول فرما، پھر میرے عذر کو، میری معذرت کو، میرے عذر کو قبول فرما لے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ اس وقت تیری شان عدل ہے، انصاف کی جو تیری عظمت اور شان ہے، اگر تیرا عدل یہ نہ چاہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، حساب لیا جائے مجھ سے، اور اگر تو میرا حساب گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر تو میرے ساتھ حساب کرنے کو لازم ہی جان لے، ضرور ہی سمجھے کہ میرا حساب ہوگا، میرے ساتھ عدل کیا جائے گا، تو پھر میری ایک التجا ہے، یہ ضرور پوری کر دے۔ وہ کیا ہے؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی، جب میرا مواخذہ کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، تو پھر سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک سے چھپا کر کیا جائے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ رسول خدا کے سامنے میں شرمندہ کیا جاؤں، میرا باپ شرمندہ کیا جائے،
اور رسول خدا مجھے دیکھ کر نادم ہو جائیں، تیرے حضور شرمندہ ہو جائیں کہ ایسا نکما بھی میرا امتی ہے، ایسا نکما شخص بھی میرا امتی ہے. تو یہ احساس کہاں سے آیا اقبال کے اندر؟ ان کے والد نے پیدا کر دیا ہے، ان کے باپ نے پیدا کیا ہے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے اولاد کے ساتھ گزارنے کے لیے، وقت نہیں ہے اولاد کے ساتھ گزارنے کے لیے، تو یہ احساس کس طرح پیدا کیا جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگرچہ اقبال یہ تعمیری شخصیت نہیں رکھتا، وہ تخلیقی شخصیت ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کو ایسا، لیکن پھر بھی باپ کا اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہے، ماں کا حصہ ضرور ہے. اور اسی حصے کی بنا پر کیا ہے، اقبال کی پوری زندگی عشق رسالت مآب سے عبارت ہے. تین چیزوں سے، عشق رسول سے، عشق قرآن سے، اور عشق امت رسول سے. تین چیزوں سے اقبال کو عشق ہے. سب سے پہلے سید العالمین سے عشق ہے اقبال کو، اس کے بعد قرآن سے اقبال عشق کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر امت رسالت مآب سے بھی اقبال عشق کرتا ہے. صرف خود نہیں بلکہ امت کو بھی، امت میں بھی اسی فکر کو، اسی درد کو اپنی رسول خدا کی امت میں بھی پیدا کرنا چاہتا ہے اقبال. تو جب اقبال میں یہ عشق پیدا ہو گیا، عشق رسالت مآب، تو پھر یہ ان کی زندگی میں نظر آنے لگتا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است. کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہونا ضرور ہے، کیونکہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ بندہ مومن کے دل میں ہے، ہر دل میں سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگزیں ہونی چاہیے، وگرنہ وہ دل مسلمان نہیں ہے. وہ دل مسلمان نہیں ہے جہاں پر ہر چیز سے بڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہیں ہے. تو یہ صوفیاء کے دو اصول ہیں. پہلے وہ تخلی کرتے ہیں، پھر تحلی کرتے ہیں، یعنی پہلے تخلیہ ہوتا ہے، اپنے دل کو ماں سوا کی ہر خواہش سے پاک کر لیا جاتا ہے، ماں سوا سے پاک کر لیا جاتا ہے، یعنی اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر خواہش سے نجات دی جاتی، دل کو صاف کیا جاتا ہے، ایسا جھاڑو دیا جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. دل جب صاف ہو جائے، خالی ہو جاتا ہے دل، تو پھر وہ تحلی کرتے ہیں. تحلی کیا کہ اب اسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر خواہشات کا جھاڑو دے کر صاف کر لیا ہے اپنے دل کو، اور اب میرا دل تیرا عرش بن گیا ہے، تیرا مسکن ہے، اور آ کر میرے دل کو اپنی محبت سے، اپنے ذکر سے، فکر سے اس کو آباد فرما دے. تو اقبال کہتے ہیں کہ بندہ مومن کے دل میں صرف اور صرف اگر جگہ ہے تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے، اس کے سوا کے لیے نہیں ہے. تو پہلے اپنے دل کو سوا سے پاک کر دو، ہر ایک محبت کو اپنے دل سے نکال دو، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس قدر جاگزیں کرو، اپنے دل میں اس قدر اسے غالب کر لو کہ اس کے سوا پھر کسی دوسرے کے لیے جگہ ہی نہ بچے، جگہ ہی نہ رہے کہ کسی اور کی محبت بھی اس دل میں آ سکے. اور اگر یہ امت مقام اپنے دل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بنا لیتی ہے، تو پھر اس امت کی جو آبرو ہے، عزت ہے، تو وہ اسی میں ہے. آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، آپ ہی کے نام سے اس امت کی عزت ہے. اور ایک اور جگہ پہ اقبال اپنی والہانہ محبتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی، قلم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کا جو وجود مسعود ہے وہ گویا کہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. میری نماز میں اگر تیرا عشق امامت نہ کرے تو پھر میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. پھر قیام بھی حجاب میں، پردے میں ہے. بس آؤں گا، سجدے کروں گا، رکوع کروں گا، ٹکرے ماروں گا اور چلا جاؤں گا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو اگر آپ کا عشق میری نماز میں میری امامت کرتا ہے، آپ کے عشق کی امامت میں اگر میں نماز ادا کرتا ہوں تو پھر وہ نماز بن جاتی ہے، پھر نماز اللہ سے ملاقات کرنے والی نماز بن جاتی، اور اللہ سے معراج پر لے جانے والی چیز بن جاتی ہے نماز، وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اقبال اس قدر ان کے اوپر عشق رسالت مآب غالب ہے کہ وہ سارے کا سارا دین بارگاہ رسالت مآب ہی کو سمجھتے ہیں، آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، گر با او نہ رسیدی تمام بو لہبیز۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر بارگاہ رسالت مآب میں سپرد کر دو، آپ کی بارگاہ میں سپرد کر دو، اگر وہاں پہ پہنچو گے تو یہی دین ہے، یہی سارے کا سارا دین، دین تمام ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، اور اگر آپ کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہ ہو سکے تو پھر سارے کا سارا بو لہب ہی، پھر بو لہب ہے۔ اور عزیزان من، دوسری چیز جس سے اقبال عشق کرتا ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کے ساتھ بھی اقبال کے اندر جو عشق ہے، اس کو ان کے والد نے پیدا کیا ہے۔ ان کے والد نے اقبال کے اندر عشق قرآن کو پیدا کیا ہے، اور وہ خود بتاتے ہیں، ایک روز میں قرآن مجید تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد میرے قریب سے گزرے، اور انہوں نے مجھے جب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، کہنے لگے کہ تم اسے پڑھ رہے ہو، صرف پڑھ ہی رہے ہو کہ اس کو سمجھ بھی رہے ہو، پڑھ رہے ہو یا اس کو سمجھ بھی رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ میں صرف و نحو پڑھا ہوا ہوں، میں نے تمام اصول قواعد ضوابط سیکھے ہوئے ہیں، تو تمام علوم جو قرآن سمجھنے کے لیے مددگار ہیں وہ سارے میں نے سیکھے ہوئے ہیں، تو پھر میں اسے سمجھ کے ہی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں سمجھ رہے ہو، ابھی نہیں سمجھ رہے ہو، اس دن مانوں گا کہ جس دن تو قرآن کو اس طرح پڑھے گا کہ جیسے یہ تیرے ہی دل پر اتارا گیا ہے، تیرے وجود پہ اتر رہا ہے، جس دن اسے اس طرح پڑھے گا کہ اپنے اوپر اسے طاری کر لے گا، اس دن مانوں گا کہ تو اسے سمجھ رہا ہے، تو اسے سمجھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر ان کے جو خادم ہیں علی بخش، وہ روایت کرتے بتاتے ہیں کہ رات بھر علامہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور چند آیتوں میں تفکر اور تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں، چند آیتوں میں۔ اور وہ چند آیتیں جو رات بھر ان کے زیر فکر رہتی تھیں، تلاوت میں آتی تھیں، صبح اور تلاوت میں کرتے ہوئے، قرآن میں غور و فکر کرتے ہوئے اس قدر گریا و بکا کرتے تھے کہ صبح مجھے وہ چند سطریں قرآن مجید کی وہ دھوپ میں رکھ کے تو خشک کرنی پڑتی تھیں، اس قدر آپ دیدہ ہوتے تھے کہ قرآن کے اوراق بھیگ جاتے تھے، قرآن کے اوراق بھیگ جاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس قدر قرآن مجید، قرآن کے بغیر کسی صورت یہ امت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور یہ درس اقبال نے دیا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ، قرآن کو چھوڑ کر تم آگے بڑھ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن ہے، قرآن کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ بھی اقبال کو عشق ہے۔ اور اسی طرح علامہ کو جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہوا تو 19 سال کی عمر میں انہوں نے شکوہ لکھا ہے، شکوہ۔ اور شکوہ بظاہر ایک نظم نظر آتی ہے، لیکن وہ نظم نہیں ہے، اصل میں وہ نبی رحمت کی نعت ہی لکھی ہے، اقبال نے نعت ہی لکھی ہے۔ اور شکوہ کو اگر ہم پڑھیں اور جواب شکوہ کو دیکھیں تو وہاں پر جب کوئی بھی نظم نگار کوئی نظم لکھتا ہے یا کوئی افسانہ نگار کوئی افسانہ لکھتا ہے تو وہ اسے یوں نیچے سے اوپر عروج کی طرف لے کر جاتا، اور آخر کی طرف آ کر اس کا لب لباب، اس کا جو ما حاصل ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور آخر میں اس سارے کا نتیجہ نکالتا ہے۔ اور اگر ہم ان دونوں نظموں کو دیکھیں، شکوہ اور جواب شکوہ کو،
تو آخری بند میں جواب شکوہ میں اقبال نے وہ جو اس کا لب لباب ہے، اس کا ما حاصل ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آخری شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہم نے یہ سنا کئی دفعہ لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا کر دو گے، اور اس پورے شکوہ جواب شکوہ کے تمام بند جو انہوں نے لکھے ہیں ان میں سے صرف ان کا مقصد کیا ہے کہ امت میں وفاداری رسالت مآب کو پیدا کر دیا جائے، امت کو رسول اللہ کی وفادار بنا دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس وفاداری کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اس کا صلہ یہ ملتا ہے بارگاہ رسالت مآب سے کہ لوح بھی تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے، قلم بھی عطا کر دی جاتی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر بشرط یہ ہے کہ کیا کرو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرو۔ تو قرآن سے بھی اقبال کو عشق ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق ہے، اور علامہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی عشق ہے، امت رسالت مآب سے بھی عشق ہے۔ اور ان کی کلام کو اگر ہم پڑھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ جذبہ جو ان کے اندر ہے، اپنی جو فکر ہے اس فکر کو وہ بیان کرنا چاہتے، پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے گاہے بگاہے یہ التجا کرتے ہیں کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، یعنی جو بصیرت مجھے تو نے عطا کی ہے وہ ان لوگوں کو بھی عطا کر، جو مجھے دیا ہے تو نے سمجھ شعور، جو مجھے عطا کی ہے، جو درد مجھے ملا ہے وہ اس امت میں بھی عام کر دے، اور جو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، وہ چیز ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب نبی رحمت کی امت کے ساتھ اقبال کو کتنی محبت ہے، اس کے لیے 1912 میں جب طرابلس کی جنگ طرابلس ہو رہی تھی اور مسلمان لشکر پہ رات کو دشمنوں نے شب خون مارا اور کئی سارے مسلمان شہید کر دیے۔ آپ اس کو ابھی موجودہ جو تناظر ہے امت کے، اسی تناظر میں اگر آپ اس نظم کو دیکھ لیں اقبال اگر موجود ہوتے تو فلسطین کے خون پر اقبال کسی طرح بھی خاموش نہ رہتے۔ تو طرابلس کے چند شہیدوں پر اقبال اس قدر تڑپا اور بے قرار ہوا کہ انہوں نے ان کے نام ایک نظم لکھی ہے، اور اپنے تصور کی کائنات میں اقبال کہتے ہیں، گنا مجھ پہ جو ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا۔ جب یہ حالات میرے لیے ناقابل برداشت ہوئے، بہت زیادہ افسردہ ہو گیا، تنگ آ گیا، تو جی چاہا کہ میں یہ چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہوں۔ اور جب میں اپنا سامان سفر باندھ کے نکلا تو کیا ہوا؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا حمد میں لے گئے مجھ کو۔ فرشتوں نے کہا آؤ ہم تجھے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور فرشتے مجھے بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گئے۔ تو گویا کہ ایسا ہوا کہ آیا حمد، الحمدللہ رب العالمین، آیا حمد میں مجھے فرشتے لے گئے۔ کہا اب جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اقبال، تو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز سے گداز، ہمیشہ سر خوشا جام ولا ہے دل تیرا، افتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز، نکل کر باغ جہاں سے رنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اب جو میرے حضور آیا ہے، جب بھی کوئی کہیں جاتا ہے تو جانے والا ساتھ تحفے لے کر جاتا ہے، اب میرے پاس آئے ہو تو آتے ہوئے کیا تحفہ لائے ہو؟ اب تحفے میں اقبال دیکھیے کیا پیش کر رہا ہے اپنے تصور اور تخیل میں۔ کہتے ہیں حضور
دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ مجھے دنیا میں سکون نہیں ہے، میں جس زندگی کی تلاش میں ہوں وہ مجھے میسر نہیں آ رہی، وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر پوری امت کی ترجمانی کر رہا ہے اقبال، کہتے ہیں ہزاروں لالا و گل ہیں باغ ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی۔ پھول تو بڑے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس کلی سے وفا کی بو آئے وہ کلی مجھے مل نہیں رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ ایک جو ہدیہ لایا ہوں وہ ایسا ہے آبگینہ کہ اس میں جو شے آپ کی نظر پیش کرنے لایا ہوں وہ جنت سے میسر نہیں ہے۔ کہتے ہیں جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ حضور آپ کی امت کا خون لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہی نظر اور یہی ہدیہ آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ اور اگر اقبال موجودہ زمانے میں ہوتے جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کسی صورت اقبال نہیں رہ سکتا تھا، اقبال ضرور تڑپتا، ضرور اقبال بے قرار ہوتا، اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنے دور کے مطابق ضرورتاً وہ اپنا جو استغاثہ ہے وہ پیش کرتا، اور کبھی اقبال اس بات پر خاموش نہ رہتے۔ اور افسوس یہ ہے کہ امت خاموش ہے، امت مصلحت کا شکار ہے۔ اللہ جانے کیا مجبوری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن مسلمان غالب نہیں آ رہے، مسلمان مغلوب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومنین کا ایمان اس درجے کا نہیں رہا، امت کا ایمان اس درجے کا نہیں رہا ہے جیسا کہ ایمان مطلوب ہے غلبہ حق کے لیے۔ اب کیا ہے کہ فلسطین میں مسلمان مظلوم بچے وہ گڑھے انہوں نے پہلے سے کھود رکھے ہیں، بچے ان میں کھیلتے ہیں، اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مقبرہ ہے، یہ قبر ہے ہماری، ہم پہلے سے اس میں کھیل رہے ہیں، کیا پتا کہ کب اس میں دفن کر دیے جائیں گے، کب اس میں ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ اور وہ اسی طرح جیتے ہیں، ہر کوئی اس بات پہ تیار و آمادہ ہے کہ کب ہمیں شہادت کا جام نصیب ہوگا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مستقل طور پر۔ اور اس طرح یوں سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پوری دنیا میں مسلمان کوئی قوم ہے تو وہ فلسطینی ہیں، وہ فلسطینی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے۔ اور وہ کیا، ایک بچے کو ایک بچہ شہادت پا رہا، زخمی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اور دوسرا اس سے چھوٹا اس کا بھائی اس کو تلقین کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تلقین کر رہا، ساتھ اس کو حوصلہ دے رہا ہے بس تھوڑی سی دیر اور ہے، تھوڑی سی دیر اور ہے، جیسے تیری آخری ہچکی نکلے گی یہ روح قفس انصری سے پرواز کرے گی، تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی پا جاؤ گے۔ تو وہ لوگ اس طرح جی رہے ہیں۔ اب ہم سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی فکر جو اقبال کے اندر پیدا ہوئی تھی اس کے مطابق اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا تھا فلسطینیوں کے بارے میں، تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے کہ میں جو دے سکوں گا کہ یہ صرف دعائیں کرنے سے، دعائیں ہم کر رہے ہیں، دعائیں کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اللہ کی نصرت تبھی آتی ہے جب بدر میں اترا جائے، چاہے 313 ہی ہوں، بدر میں اترے تو پھر اللہ کی نصرت اترتی ہے، پھر عدد نہیں دیکھا جاتا دشمن بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اللہ پھر نصرت نازل کرتا ہے۔ اور اگر مسلمان بزدل رہیں گے تو پھر اللہ کی نصرت دعاؤں سے نہیں آئے گی، دعاؤں سے نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کو عزت نہیں ملے گی جب تک کہ مسلمان اپنے اندر ایمان کو پیدا نہیں کرتے۔ جب ایمان آئے گا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم نے کیا کیا تھا تو ہم کہیں گے جی ہماری چونکہ حکومت ایسی تھی، آرمی ایسی تھی، وہ مصلحت کا شکار تھے، وہ کچھ کر نہیں رہے تھے، اس لیے ہم بھی کچھ نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ میں سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حکومت کی وجہ سے ہم نے ایسے کیا تھا، یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب کیا ہے کہ ہر کوئی جہاں تک اس کی بساط میں ہے وہ اتنا کرے،
جہاں تک اس کی بساط میں اتنا کرے۔ جب حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا چونچ میں پانی لا کے بجھا رہی ہے، چڑیا۔ اس سے کسی نے کہا کہ تو دیوانی ہوئی ہے، یہ ہو سکے گا تجھ سے؟ وہ کہنے لگی مجھے پتہ نہیں ہونا، لیکن کر تو رہی ہوں نا، کر تو رہی ہوں۔ کل جب اللہ پوچھے گا تو میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ میری چونچ میں جتنا آتا تھا میں لے کے جاتی رہی ہوں، تیرے خلیل پہ جلنے والی آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کرتی رہی ہوں۔ تو اگر ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو جواب کوئی نہ کوئی تو تیار کر لیں کہ میں نے اتنا، میرے بس میں تھا میں نے وہ کیا ہے۔ بول سکتا تھا میں بولتا رہا، میں کہہ سکتا تھا میں کہتا رہا، میں کر سکتا تھا جو کرتا رہا۔ جتنا کسی کے پاس ہے وہ اتنا تو کرے، یا کم از کم اتنا تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ اگر میں نے فلسطینیوں کی نصرت نہیں کی تھی نا، نہیں کر سکا ہوں، تو میں نے اسرائیلیوں کی مدد کرنا بھی چھوڑ دی تھی، میں نے اسرائیلیوں کی مدد کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ کیسے؟ اسرائیلی اور اسرائیلیوں کے جتنے بھی اتحادی ہیں، میں نے ان لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے قطع تعلقی کر لی تھی، میں نے ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کر لیا تھا، میں ان کی چیزیں نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ خریدتا تھا، نہ پہنتا تھا، میں نے ان سے لا تعلقی کر لی تھی۔ کیوں؟ کہ میں فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اسرائیل کے لیے بھی کچھ نہ کروں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، اتنا تو ہو سکتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان اگر فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے انفرادی طور پر تو کم از کم اسرائیل کی نصرت کرنا تو چھوڑ دیں، اسرائیل کی مدد کرنا تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ یہ تو میرے بس میں ہے نا، میرے اختیار میں ہے۔ تو ہر چیز کو خریدنے سے پہلے یہ سوچ لیں، دیکھ لیں، تحقیق کر لیں کہ کہیں یہ میرے پیسے کسی طرح اسرائیل کو مدد تو نہیں دیں گے، اسرائیلی آرمی کو یہ سپورٹ تو نہیں کریں گے، کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ میرے پیسوں سے ہی ان فلسطینی بچوں کو قتل کیا جائے گا، کہیں میں اس قتل میں شریک تو نہ ہو جاؤں گا۔ تو اپنے ملک کی چیزیں خرید لیں، اگر ان کا ذائقہ، ان کا معیار اس لیول کا نہ ہوگا جو یہودیوں کا ہے، لیکن اپنے ملک کا خرید لیں، گندا، ناقص، ملاوٹ زدہ خرید لیں، لیکن اپنا خرید لیں، اس لیے خرید لیں کہ کہیں میں اسرائیلیوں کا مددگار تو نہیں بن رہا ہوں، ان بچوں کے قتل میں میں شریک تو نہیں ہو رہا ہوں۔ تو اقبال کے اندر عشق رسول بھی ہے، عشق قرآن بھی ہے، اور امت کا عشق بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی امت سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔